اللہ کی بارگاہ میں شریک ہوں گے تو کیا اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائیں گے؟ کیا ہماری عبادات کو اللہ تعالی قبول کریں گے؟ جبکہ قرآن کریم نیک انسان، مزکہ انسان، مثبت شخصیت کی تعبیر ان الفاظ میں کرتا ہے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ وہی کل قیامت کے دن اللہ کے یہاں پر کامیابی حاصل کرے گا جو قلب سلیم لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، یعنی پاک دل، ایسا دل جس کے دل میں کسی کے لیے نفرت، کینہ، غضب نہ رکھے، ایسا دل جو برائیوں سے پاک صاف ستھرا رکھے، ایسا دل جو سفید رکھے، جس کے اندر کالک نام کی کوئی چیز موجود نہ رکھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے یہ فرمایا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، کل قیامت کے دن نہ کسی کو مال کام آئے گا، نہ اس کی اولاد کوئی اسے کام دے گی، یعنی مرحومین اس دنیا سے چلے جائیں، اس امید میں چلے جاتے ہیں کہ اب ہماری اولاد قرآن کریم کی تلاوت کر کے احسال کے طور پر روانہ کرے گی، نیک اعمال کر کے احسال کے طور پر روانہ کرے گی، کسی گاؤں میں مسجد کو، مدرسے کو بنا دے گی، اور اس کا احسال نماز پڑھنے والوں کا، اس کا ثواب ہمیں قیامت تک کے لیے ملتا رہے گا۔ آپ نے اپنی شخصیت کو کس طریقے سے تیار کیا؟ جب تک آپ خود اپنی شخصیت کو جنت کے مطابق تعمیر نہیں کریں گے، رات اور دن اپنی شخصیت کا محاسبہ کر کے منفی شخصیت کو نکال کر اپنی شخصیت کو مثبت شخصیت کے اندر تبدیل نہیں کریں گے، آپ جنت کے حقدار کہلائے جانے کے ہرگز لائق نہیں ہیں۔ اب اس کے مطابق ہم نے اپنی تعمیر نہیں کی، اپنی شخصیت کی تعمیر نہیں کی، پھر اس کے بعد میں اس بات کے آپ دعوے کر لیجئے، اپنے دل میں اس بات کی تمنا رکھ لیجئے کہ ہم جنت میں جائیں گے، اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کر کے رہیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ چلیے قرآن کریم کی ایک اور آیت کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد میں ایک واقعہ بھی آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ آیت دیکھیے، سوائے اس کے جو توبہ کرے، یعنی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم خطا کار ہے، اس سے اس دنیا کے اندر خطا ہوتی ہے، وہ اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی خطا کی ہے، یعنی اس دنیا کے اندر آپ ہر ایک انسان پر آپ نظر ڈالیے، ہر ایک انسان کسی نہ کسی اعتبار سے خطا کار ہے، کوئی اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی خطا نہیں کی، میں خالص نیک انسان ہوں، اس طریقے کا کوئی دعویٰ اس دنیا کے اندر ہرگز نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ بھی ایک بات اور مزید میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس دنیا کی ساری برائیاں نہ میرے اندر ہے نہ آپ کے اندر ہے، اور نہ ہی اس دنیا کی ساری اچھائیاں نہ میرے اندر ہے نہ آپ کے اندر ہے۔ تو اس اعتبار سے کوئی انسان مکمل طور پر، یعنی پوری طرح سے کوئی خطا کار بھی نہیں ہے اور کوئی نیک بھی نہیں ہے، یعنی ہر ایک انسان کے اندر کچھ برائیاں ہیں، کچھ اچھائیاں ہیں۔ اب اس اعتبار سے جو بات میں نے آپ کے سامنے پہلے پیش کی ہے، اس بات پر آپ دوبارہ غور کیجئے، آپ کو کچھ سمجھ میں آئے گا کہ آپ اپنی زندگی پر، اپنی شخصیت پر نظر ڈالیں، جو چیزیں آپ کے اندر اچھی ہیں انہیں بڑھانے کی کوشش کیجئے، اور جو چیزیں آپ کے اندر مصنوعی طور پر سوسائٹی سے، والدین سے، معاشرے سے، اطراف و اکناف سے جو چیزیں آپ پر مصنوعی طور پر آ کر آپ کی شخصیت سے لگ چکی ہیں، ان تمام کی تمام چیزوں پر غور و فکر کر کے ان تمام کی تمام چیزوں کو رات اور دن اپنی شخصیت سے دور کرتے چلے جائیں۔ اب اس طریقے سے آپ اپنی شخصیت کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیجئے۔ اب اس کے بعد میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لے۔ اور قرآن کریم کی یہ آیت کو آپ اپنے سامنے رکھیں جس میں اللہ نے فرمایا، الا من تابا۔ اب توبہ میرے اور آپ کے پاس کیا ہے؟ اپنے گال پر اس طریقے سے ہاتھ کچھ مرتبہ لگا لینا توبہ ہے، کان کو اس طریقے سے پکڑ لینا رسمی طور پر توبہ ہے،
یا کچھ نماز پڑھ کے سجدے میں گر کے اللہ کے سامنے دعا کر لینا کہ اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے، اس کو ہم نے توبہ کا نام دیا ہے، لیکن توبہ اسے نہیں کہتے۔ توبہ یعنی عربی میں پلٹنا، جو غلطی ہو چکی دل میں اس بات کے لیے نادم ہو جانا اور اس بات کا پکا ارادہ کر لینا جو کچھ میں نے آج تک کیا ہے آج کے بعد اس کام کو میں ہرگز نہیں کروں گا۔ الا من تاب وعمل عملا صالحا، ایمان وآمنا، اس کے بعد ایمان، پھر فرمایا کہ اعمال صالحہ، کثرت کے ساتھ اعمال صالحہ کرنا توبہ کے بعد میں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں اس مسئلے کو اپنے سامنے رکھ کر کہ سچی توبہ کیسی توبہ ہوتی ہے، شخصیت کا تزکیہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز جب تک خلیفہ نہیں بنے تھے ان کی زندگی کے بارے میں آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ جس گلی سے آپ گزرتے وہ گلی خوشبو سے مہک جاتی اور لوگ پہچان لیتے کہ عمر بن عبدالعزیز اس گلی سے گزرے۔ جس طریقے سے آج کے اس ماحول کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے ایک مثال پیش کر رہا ہوں کہ سیاسی پارٹی الیکشن کے ٹائم میں جس طریقے سے اپنے پیچھے ہوادیوں کو لے کر گاڑیاں وغیرہ اپنی دولت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلتے ہیں، آپ ان کے مظاہرے سے اس بات کو جان لیتے ہیں کہ فلانی پارٹی فلانا شخص یا مالدار جس طریقے سے اپنے مکان سے اپنے آپ کو یعنی بن کر سوار کر اپنے آپ کو نکالتا ہے تو آپ پہچان لیتے ہیں کہ کون گیا، کیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز مدینہ کے گورنر تھے اور وہ جب کبھی اپنے مکان سے اپنے محل سے نکلتے تو اس آن و شان کے ساتھ نکلتے کہ لوگ گھر میں رہ کر بھی پہچان لیتے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس راستے سے گزرے۔ اور جب آپ گورنر تھے تو ایک نیک بزرگ بھی، ایک تابعی وہاں پر موجود تھے اور وہ لوگوں کو اللہ کے نبی کی ایک حدیث بیت المال سے متعلق سناتے تھے کہ عمرہ جو ہے بیت المال کا مال کھائیں گے تو ان کو قیامت کے دن یہ سزا ملے گی۔ تو اس وقت کا دمشق میں جو خلیفہ تھا اس کو یہ بات بڑی بری لگی، اس نے عمر بن عبدالعزیز کو ایک لیٹر لکھا اور یہ کہا کہ یہ تابعی کو 100 کوڑے مارے جائیں اور سخت سردیوں میں فجر کی نماز کے بعد مسجد کے باہر انہیں کھڑا کیا جائے اور ان کے سر سے ٹھنڈا پانی ڈالا جائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گورنر تھے، انہوں نے یہی کیا، 100 کوڑے یہ تابعی کو لگائے اور اس کے بعد میں فجر کی نماز کے بعد میں ان کے سر سے ٹھنڈا پانی سخت سردیوں میں ڈالا گیا۔ اس کی وجہ سے یہ تابعی مر گئے۔ بس حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دل کو اتنا جھٹکا لگا کہ رات اور دن رونے لگے اور رات اور دن یہ کہتے چلے جاتے تھے کہ کل قیامت کے دن مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے کھڑا کیا جائے گا اور یہ تابعی میرے سامنے لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں گے عمر اتنی سی بات کے لیے کہ یہ تابعی اللہ کے نبی کی بات لوگوں کو سناتے تھے، ان کو ایسی سزا دی ان کو ایسی سزا تم نے دی کہ ان کی جان چلی گئی، یہ کہہ کر روتے تھے۔ اور اس ایک واقعے نے آپ کی زندگی کے اندر ایسی تبدیلی لائی کہ آپ آن و شان کی زندگی کو چھوڑ کر آپ نے ایک غربت کی زندگی اختیار کر لی۔ اور خلیفہ بننے کے بعد کے تو واقعات کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہا جاتا ہے کہ آپ جب خلیفہ بنے تو رعایا کا کیا حال تھا، کوئی غریب نہیں، کوئی آپ کے پاس فریاد لے کر آتا اس کی فریاد کو پورا کر دیتے، ہر ایک کی دیکھ بھال کرتے۔ عدل و انصاف کا یہ حال تھا کہ یعنی آپ کسی مذہب کو کسی ملت کو اپنے سامنے نہیں رکھتے، عدل و انصاف کے اوپر کھڑے ہو جاتے، عدل و انصاف کرتے۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کی جس طریقے سے شخصیت تبدیل ہوئی، اس طریقے سے جب تک ہماری شخصیتیں آج کے اس دور میں تبدیل نہیں ہوں گی، ہم اپنے آپ کو مزکا یا تزکیہ شخصیت یا اسی طریقے سے پیوریفائڈ شخصیت ہم اپنے آپ کو ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ آپ دعوے کر لیجئے رات اور دن کہ ہم جنتی ہیں، نبی ہماری سفارش کریں گے، نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو اس دنیا کے اندر اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے جنت کے مطابق، کم سے کم ایک قدم تو اس کی طرف آگے بڑھانا ہے۔
جب آپ ایک قدم اس کی طرف آگے بڑھائیں گے اسی حال میں موت بھی آ جائے گی، تو جس طریقے سے آپ نے ایک منزل ایک راستے کا اختیار تو کیا ہے، اسے دیکھ کر کم سے کم اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن دوسری چیزیں ہمارے لیے آسان کر دے، اور ہماری جو گندگی جو اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنی یعنی منفی شخصیت کو لے کر حاضر ہوں گے، تو اس شخصیت کو میٹ کر اللہ تعالی ہمیں ہماری شخصیت کو مثبت شخصیت کے اندر تبدیل کر کے جنت الفردوس کے اندر داخل تو فرمائے۔ اس طریقے کا ماحول، اس طریقے کا نہ تو ہم ماحول بنانا چاہتے ہیں، نہ تو اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم پر آپ یہ آیت میں نے جو تبدیل کی ہے دیکھیے، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، آگے فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، یعنی جب آپ یہ طریقہ اختیار کر لیں گے، روزانہ اپنی شخصیت پر نظر ثانی کریں گے، اور جو اچھائیاں ہیں انہیں بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور جو برائیاں ہیں انہیں گراتے چلے جائیں گے، ان سے اپنی شخصیت کو پاک صاف ستھرا آپ کرتے رہیں گے، تو دیکھیے یہاں پر جو اللہ نے بات فرمائی، آپ کی سیئہ شخصیت جو ہے وہ حسنہ شخصیت کے اندر تبدیل ہو جائے گی، یعنی آپ کی جو بری شخصیت ہے وہ اچھی شخصیت کے اندر تبدیل ہو جائے گی۔ اب آپ ذرا دیکھیے کہ کیا ہمارے دل میں لوگوں کے لیے نفرت ہے یا نہیں ہے؟ یہ نفرت ہمیں خود تباہ و برباد کر رکھی ہے، دوسروں کو اس سے کوئی فائدہ، دوسروں کو اس سے کوئی نقصان ہرگز نہیں ہوتا، لیکن ہماری اپنی شخصیت روزانہ منفی بنتی چلی جا رہی ہے۔ اور آپ یہ شاید جانتے ہوں گے کہ ایک انسان کے دماغ کے 3 حصے ہوتے ہیں، شعور، تحت شعور، لا شعور، یعنی کوئی فکر، کوئی بات جب آتی ہے تو سب سے پہلے انسان کے شعوری حصے میں آتی ہے، اور جب رات کو انسان سو جاتا ہے تو یہ بات سفر کرتے ہوئے یعنی اس کے تحت شعور میں چلی جاتی ہے، اور جب تیسرا دن یا دوسرا دن آتا ہے تو یہی بات انسان کے لاشعور میں چلی جاتی ہے، اور جب یہ بات انسان کے لاشعور میں، یہ فکر انسان کے لاشعور میں داخل ہو جاتی ہے تو وہ انسان کی مزاج کا حصہ بن جاتی ہے، آپ کی شخصیت منفی شخصیت بن جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے اب اس کے لیے مجھے اور آپ کو اپنی شخصیت کو منفی شخصیت سے بچانے اور مثبت شخصیت بنانے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ آپ کے پاس یہ خیال آئے، یہ فکر آئے، یہ بات آئے کسی کے بارے میں بھی کہ وہ برا شخص ہے، تو فوراً آپ اپنے دماغ سے اس بات کو نکال کر پھینک دیجئے، اسے آپ تحت شعور تک پہنچنے ہی مت دیجئے۔ یہ طریقہ آپ کر کے دیکھیے، کچھ ہی دنوں میں آپ کی مزاج بن جائے گی، یعنی آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں کسی کے بارے میں، کسی کی ترقی کو دیکھ کر آپ کے اندر ایک یعنی اس کے لیے نفرت پیدا ہو جائے تو آپ فوراً اس نفرت کو نکال کر پھینک دیجئے، یا پھر اسی طریقے سے کسی کے لیے آپ کے دل میں کینہ پیدا ہو جائے، آپ فوراً اس کینے کو نکال کر اپنی شخصیت سے پھینک دیجئے۔ اگر آپ نے اس کینہ، یہ غصہ، یہ بری چیزوں کو آپ اپنے دل میں داخل ہونے دیں گے روزانہ، تو یہ روزانہ کے افکار آپ کی شخصیت بنتے چلے جائیں گے، اور یہی شخصیت ہے کل قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑی رہے گی تو تمام کے تمام اعمال، آپ کے نماز، آپ کے روزوں، یہ ساری چیزوں کو اس شخصیت کے پیچھے رکھا جائے گا۔ اگر آپ کی شخصیت اچھی رہے گی، نمازوں میں کچھ کمی بھی رہے گی، تو آپ کی شخصیت سے آپ کی ان عبادات کو ملٹی پلائی کیا جائے گا، آپ کے اعمال کو بڑھایا جائے گا۔ آپ کی اگر شخصیت بری رہے گی تو آپ کی ان عبادات کی اللہ کے یہاں پر کوئی حیثیت ہرگز نہیں رہے گی۔ برادران اسلام، آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ اگر کوئی شخص میری پیٹھ پیچھے میری غیبت کرے، میرے بارے میں برا بھلا کہے، میری شخصیت پر لعن طعن کرے، اور مجھے اس بات کا پتہ چلے تو میں اس کے بارے میں برا سمجھوں گا، اور یہی کام میں رات اور دن دوسروں کے بارے میں کرتا رہوں۔ قرآن یعنی اسے لیتے ہوئے یہ کہتا ہے فَأَلْخَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا، اچھائی اور برائی اللہ نے تمہارے اندر ڈال دی ہے، تمہیں پتا ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ ہم نے اس کا شعور کھو دیا، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، ہم نے اس کا شعور کھو دیا۔ اچھائی ہمارے یہاں پر کیا رہ گئی؟ نمازیں پڑھ لینا، قرآن کی تلاوت کر لینا،
جمعے کا دن آ جائے تو کہف، سورہ کہف کی تلاوت کر لینا، یہی ہمارے یہاں پر اچھائی ہے۔ اور ہم نے ایک ماحول میں اچھائی پیدا کرنے والے اعمال، اس کا شعور ہم نے کھو دیا۔ لیکن وہی کام جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی ہماری پیٹھ پیچھے ہماری غیبت کرتا ہے، ہماری شخصیت پر انگلی اٹھاتا ہے، ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ برا کیا، اور رات اور دن دوسری شخصیات کے ساتھ ہم یہی عمل کرتے ہیں، اور ہم کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ عمل جس کی وجہ سے میں دوسرے سے نفرت کر رہا تھا، یہی عمل رات اور دن میں دوسروں کے لیے کرتا چلا جا رہا ہوں۔ منفی شخصیت ہے آپ کی میری۔ اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت کو ہرگز جنت میں داخل نہیں کرتے۔ تو برادران اسلام، وقت پھر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنی باتوں کو مزید آگے بڑھاؤں۔ اب اسی معاملے کو میں الیکشن کو آپ کے سامنے رکھ کر بتاؤں کہ بوگس ووٹوں کا اہتمام ہوگا، پیسے لے کر کچھ لوگ بک جائیں گے، اپنے نام کی جگہ دوسروں کے نام پر ووٹ ڈالیں گے۔ ہاں، اگر یہی معاملہ کوئی اور، جیسا مثال کے طور پر آپ کے اوپر کسی نے کوئی کیس ٹھوک دیا اور عدالت سے جھوٹے دوسروں کے حق میں، یعنی آپ کے دشمن کے حق میں گواہی دینے والوں کو کچھ پیسے دے کر خرید لے، آپ کو برا دکھے گا کہ یہ جھوٹی گواہیوں کو اس نے میرے خلاف خرید لیا، خرید کے میرے خلاف اس نے یہ کیس لگا دیا، مجھ کو یہ سزا کروائی گئی، یہ جرمانہ مجھے لگایا گیا۔ ہاں، اب پھر یہی معاملہ ساری قوم کا جب معاملہ ہے تو کچھ لوگ پیسے لے لیں، اپنے آپ کو بیچ ڈالیں، یا اپنا ووٹ 1000 1500 2000 کے لیے بیچ دیں، یا ایک پارٹی کو جتانے کے لیے حرام طریقے سے لانے کے لیے اس طریقے سے پیسے لے کر ساری قوم کا سودا کر دے۔ کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ بتائیے، اس طریقے سے اپنی شخصیت کو تیار کریں گے؟ اب جمہوریت ہے، خلافت ہے، یہ اور بات ہے، جو بھی قانون ہے ہمیں ماننا تو پڑے گا، اور اسی کے تحت ہم اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں۔ ہم اپنے اپنے کینڈیڈیٹ کا انتخاب اسی پروسیس کے ذریعے ہم اپنے کینڈیڈیٹ کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی مثبت شخصیت رکھنے والا ایمانداری کو مد نظر رکھتا ہے، اور منفی شخصیت رکھنے والا جو جہنمی شخصیت ہے، اس کے اندر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے ذریعے سے قوم کے مفادات کو نقصان پہنچے گا، بس وہ انفرادی طور پر اپنے مفاد کو سامنے رکھتا ہے، مادہ پرستی ہے بس۔ برادران اسلام، میں مزید اپنی باتوں کو آگے لے جانا نہیں چاہتا، میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے آپ سے اس بات کی گزارش کروں گا کہ جو باتیں میں نے آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، یہ دیکھیے کہ میری اور آپ کی شخصیت مثبت شخصیت ہے یا منفی شخصیت ہے، اور ماحول کے ذریعے سے، خاندان قبیلے کے ذریعے سے جو مصنوعی چیزیں ہماری شخصیت پر آ کر لگ چکی ہیں، اس سے اپنی شخصیت کو پاک صاف ستھرا کرنے کی پوری کوشش کیجیے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔